اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے کائنات کا آخری دن۔ کائنات کا آخری دن کیسا ہوگا؟ وہ دن حسب معمول اپنی کنی نکالے گا، چہرے سے نقاب الٹے گا۔ اسے بھی نہیں پتا کہ میں انسانوں کا آخری دن ہوں، اور میں ہی وہ منحوس دن ہوں جس میں کائنات پر قیامت کی چوٹ پڑنے والی ہے۔ حسب معمول پرندے گھونسلوں سے نکلیں گے، چڑیاں چہچہائیں گی، کوئل کی کوکو ہوگی، عورتیں گھروں میں صفائی کر رہی ہوں گی، کوئی عورتیں بچوں کے لیے ناشتہ بنا کے ان کے منہ میں نوالے ڈال رہی ہوں گی، کوئی عورتیں بچوں کو اسکول جانے کے لیے بستے پہنا چکی ہوں گی، کوئی عورت ہاتھ میں پیڑا لیے ہوئے اپنے توے پر روٹی ڈال رہی ہوگی، کوئی دکاندار اپنی دکان پر جم کے بیٹھ چکا ہوگا، کوئی جھاڑو دے رہا ہوگا، کسی کے لیے بارات اکٹھی ہو رہی ہوگی، کہیں بارات جانے کے اعلان ہو چکے ہوں گے، کہیں دکاندار کے ہاتھ میں کپڑا، ہاتھ میں کینچی، 10 میٹر ناپ چکا ہے اور یوں کینچی ڈال رہا ہے، ادھر گاہک پیسے نکال کے گن رہا ہے کہ اب مجھے 10 میٹر کا پیسہ دکاندار کو دینا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کینچی، اس کے ہاتھ میں پیسہ، اس کے ہاتھ میں جھاڑو، اس کے ہاتھ میں پیڑا، اس کے ہاتھ میں نوالا، اس کے ہاتھ میں مکھن کا پیڑا۔ یہ چلا سکول کو، وہ چلا کھیت کو، یہ چلا دکان کو، وہ چلا دفتر کو۔ میراثی آئے ناچنے، اٹھائے انہوں نے ڈھول بارات کے آگے چلنے کو، دولہے کو سیرا پہنایا گیا اور دلہن کو جھومر لگایا گیا، ہاتھوں پر مہندی سجا دی گئی۔ آج اللہ کا امر ہے جو کائنات کو دھنتا چلا جا رہا ہے۔ زمین، آسمان، فرشتے مرے، انسان مرے، جنات مرے، ساتوں آسمان پھٹتے چلے گئے اور ریزہ ریزہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کہے گا مر جائے جبریل، اور میکائیل بھی۔ اس آواز کو سن کر اللہ کا عرش لرز کر کہنے لگا، مولا جبریل کو تو بچا لے، میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ کہے گا خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ جبرائیل گرا، یہ میکائیل گرا، ایسے مقرب ترین فرشتے یہ گرے پڑے ہیں، جاؤ دیکھو یہ پر دیکھے کون؟ سور پھونکنے والا اسرافیل گرا، اوپر اللہ نیچے اسرائیل، بول اسرائیل کون باقی؟ اس کا بھی رنگ ہلدی ہو جائے گا کہ اب میری بھی باری آ گئی۔ سب کا تماشا دیکھنے والا آج کوئی ہوتا، اس کا بھی تماشا دیکھتا۔ اسرائیل کون باقی؟ اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی، کہا مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اسرائیل وہ چیخ مارے گا، اگر انسانیت ہوتی تو کلیجے پھٹ جاتے، پر انسانیت پہلے مر چکی ہے۔ اسرائیل کو بھی مار کے جیسے کبھی اکیلا تھا اور کچھ نہ تھا، آج پھر دیکھو اکیلا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سب کو موت کا کڑوا گھونٹ پلا کر پھر اللہ چیلنج کرے گا، کوئی میرا شریک ہے تو پھر اب سامنے آئے، پھر کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آئے، پھر کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آئے۔ بادشاہ کہاں ہیں؟ وہ لاہور کے ظالم کہاں ہیں؟ وہ بڑے بڑے گھر بنا کے تکبر سے چلنے والیاں اور چلنے والے کہاں ہیں جو کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، جن کی گردن کی سلاخ میں کبھی نرمی نہ آتی تھی؟ کہاں ہیں؟ کس کی آج بادشاہی؟ کوئی تو ہو جواب دے، پھر خود جواب دے گا۔ آج اکیلا اللہ واحد اور قاہر، آج وہ بادشاہ ہے، باقی سب کو مٹایا اس نے، اپنی قدرت سے، طاقت سے، ہیبت سے، کبریائی سے۔ جس دنیا کا یہ انجام ہو، اس کے پیچھے پڑ کے اتنے بڑے بادشاہ سے ٹکر لے لینا ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ وہ کہے سود نہ کھاؤ، تو کہے سود کے بغیر پھر تجارت کیسے کروں؟ وہ کہے شراب نہ پیو، تو کہے پھر مزہ کیسے آئے؟ وہ کہے گانا نہ سنو، تو کہے سکون کیسے آئے؟ کہ آزادی کا دور ہے، کوئی نہیں سب چلتا ہے، کتنے آسان کام، اتنی بڑی ذات سے ٹکر لے لی، اس گندے سے وجود کے ساتھ جو پیدا ہوا تو پیشاب پخانے میں لتھڑا ہوا، پروان چڑھا تو گندگی میں، بڑا ہوا تو گندگی میں، مرا تو گندگی میں، مٹی میں گیا تو مٹی خاک ہو گیا، رل گیا، جسم کو کیڑے کھا گئے، ان کیڑوں کو کیڑے کھا گئے، ان کیڑوں کو موت کھا گئی، قبر کے اندھیروں نے کھانے والے کیڑوں کو بھی مار دیا، اس حسین و راں نوجوان کو، اس پری پیکر خوبصورت شہزادی کو بھی قبر کھا گئی۔
پھر ہڈیوں کو گرمائش نے پگھلا دیا، گھلا دیا، چورا چورا کر دیا۔ پھر ایک دن زمین کو غصہ آیا اور اس نے ایک جھٹکا دیا، کروٹ بدلی، پہلو بدلا اور غضبناک ہو کے اٹھی، اوپر کا نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر کر دیا۔ انسان بھی کبھی آزاد ہے؟ انسان کبھی آزاد ہے؟ تم تو کہتے تھے ہم آزاد ہیں، میں تمہاری جان نکال رہا ہوں، اب روکو نا۔ تم تو کہتے تھے ہم آزاد ہیں، یہ بوڑھا باپ زندہ ہے، یہ جوان بیٹے کی میں جان نکال رہا ہوں۔ تم تو کہتے ہو ہم آزاد ہیں، تو روکو نا، یہ کیوں جا رہا ہے؟ دادی زندہ ہے اور پوتی جا رہی ہے، پوتی کو روکو، اس کے تو ابھی کھیلنے کے دن ہیں۔ دادی کو لے جاؤ قبر میں، جو زندگی گزار چکی ہے۔ اگر آزاد ہو تو آنکھوں پر چشمے کیوں آ گئے؟ کون چاہتا ہے آنکھوں پر چشمے آئیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تو کانوں میں یہ آلے کیوں لگ جاتے ہیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تو ہاتھوں میں لاٹھیاں کیوں آ جاتی ہیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تو دانت کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تو گنجے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تو موت ہمیں کیوں آ جاتی ہے؟ اگر ہم آزاد ہیں تو کمر کیوں جھک جاتی ہے؟ اگر ہم آزاد ہیں تو غموں کے تابڑ توڑ حملے کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہم آزاد ہیں تو کہیں سے خوشیاں خرید کے لا کے دکھا دو۔ اگر ہم آزاد ہیں تو کہیں سے چین خرید کے دکھا دو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آنے کے بعد اب جانا بھی ضروری ہے۔ ہم دو مرحلوں میں بالکل مجبور ہیں، اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے عورت اور مرد نہیں بنے، اپنی مرضی سے ہماری شکل نہیں بنی، ایسے ہی اپنی مرضی سے ہماری موت نہیں آئے گی۔ ایک دن ہمارے علم میں طے ہے، جب وہ آئے گا تو کائنات کی کوئی طاقت، کوئی سبب تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا۔ جب موت پنجے گاڑتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ساری تدبیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔